یہ حیا ہے جو اس جذبے کو فطری حدود کے اندر رکھتی ہے، اور اگر یہ صفت ختم ہو جائے، اس حیا کی ضد ہیں فحاشی اور ریانی، برہنگی۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے سلگتے ہوئے معاشرتی مسائل۔ اس ضمن میں آج جس نقطے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فحاشی و ریانی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطری جذبات، خواہشات اور میلانات رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر ہی ایک سیکس کا جذبہ بھی ہے، جسے اردو میں جنسی جذبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے، مسرت کیا ہے؟ انسانی نسل کی بقا کے لیے اور اس کے آگے ارتقاء کے لیے یہ جذبہ انسان کے اندر ہونا بہت ضروری تھا۔ لیکن آپ دیکھیں جس طرح کھانا پینا انسان کے قیام کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے ضروری تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے اندر ایک لذت بھی رکھ دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کا مقصد تو یہ تھا کہ نسل انسانی آگے بڑھے، قائم رہے، باقی رہے اور آگے بڑھتی رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے اندر ایک بہت زیادہ لذت بھی رکھ دی ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خواہش بھی انسان کے اندر رکھی، اس کی تسکین کا کوئی نہ کوئی جائز ذریعہ بھی ضرور رکھ دیا۔ مثلا اسی خواہش کو لے لیں، اس کی تسکین کا ایک جائز ذریعہ بھی رکھا، اور وہ کیا ہے؟ نکاح کی صورت کے اندر ہر شخص کو اس کی اجازت ہے، جو عاقل بالغ شخص ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کرے۔ بندہ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ یہ خواہش میرے اندر ہے، اب میں کیا کروں؟ تو نے یہ خواہش تو میرے اندر رکھ دی مگر اس کی تسکین کا کوئی راستہ ہی نہیں رکھا ہے، تو پھر میں اب 2 نمبر طریقے نہ اپناؤں تو کیا کروں؟ تو جب یہ جذبہ فطری حدود میں رہتے ہوئے استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ انسان کے لیے خوشحالی کا، راحت کا، سکون کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب فطری حدود سے باہر نکلتے ہوئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو پھر تباہی ہی تباہی ہے اور بربادی ہی بربادی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جذبہ رکھ دیا۔ اب یہ جذبہ چونکہ بہت زیادہ طاقتور ہے، لہذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جس صفت کی ضرورت تھی نا، اس صفت کا نام ہے حیا۔ یہ حیا ہے جو اس جذبے کو فطری حدود کے اندر رکھتی ہے، اور اگر یہ صفت ختم ہو جائے، اس حیا کی ضد ہیں فحاشی اور ریانی، برہنگی۔ ایسے لباس میں، ایسی ڈریسنگ میں، ایسی حرکات و سکنات کرنا جو حیا کی قدروں کو پامال کر رہی ہوں، اس کو ہم فحاشی اور ریانی کا نام دے رہے ہیں، اور یہ لفظ آپ کا جانا پہچانا سا ہے۔ تو یہ حیا اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ آقا نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر بندے حیا تو اسے رخصت ہو جائے نا، تو بے حیا ہو جائے، پھر جو چاہے کرتا، پھر مطلب یہ ہے پھر اس کے بعد تجھے روکنے والا کون ہے؟ حیا ہے جو انسان پر چیک اینڈ بیلنس لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے نہ یہ کام نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ جب حیا انسان کے اندر سے نکل جائے تو پھر انسان کو روکنے والی کون سی چیز ہے؟ میں کہتا ہوں کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے نا، اس کو تباہ کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے، اس پر ایٹم بم چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس قوم کی افراد کو اور بالخصوص نوجوانوں کو فحاشی اور ریانی پر لگا دیں، اندر سے ایسے کھوکھلے ہو جائیں گے کہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، اور وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور یہی کام آج ہمارے ساتھ بڑے منظم انداز کے اندر ہو رہا ہے، بڑے منظم انداز میں۔ جو عالمی سطح کے شاطر ہیں، چاتر ہیں، انہوں نے ہر جگہ پر ٹھیکے دے رکھے ہیں۔ اس ملک کے اندر بھی، اس قوم کے اندر بھی کئی ایسے ٹھیکیدار مقامی پال رکھے ہیں جن کو پیچھے سے ایڈیں آتی ہیں ان کی شے کے اوپر، یہاں فحاشی اور ریانی کو، بے حیائی کو بڑے منظم انداز کے اندر فروغ دیا جا رہا ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے اس کو روک سکے۔ اخباروں کو دیکھیں، ٹی وی کو دیکھیں، اشتہارات کو دیکھیں، ہر اشتہار کے اندر ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور عورت بھی ایسے کسی شرم و حیا والے لباس میں نہیں، انتہائی بے شرمی کے انداز کے اندر، شرم کی، حیا کی ساری حدود کو پامال کرتے ہوئے تقریباً نیم برہنہ اور بڑے بےہودہ قسم کے انداز کے اندر اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب کچھ کیا ہے؟ صرف اسی لیے وہی سوچا سمجھا جو ایجنڈا ہے اس کے مطابق۔ یاد رکھیں اسلام عورت پر کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے، وہ شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے
ہر جگہ پر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، ہر شعبے میں جہاں تک جانا چاہے جا سکتی ہے۔ اسلام اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ وہ اگر پابندی لگاتا ہے تو صرف اس بات کی کہ عورت کو شمع محفل نہیں بنانا ہے، اسے بازاری عورت نہیں بنانا ہے کہ ہر کوئی حوث بری نگاہوں سے اس کو دیکھ سکے۔ تو لہٰذا شرم و حیا کے دائرے میں رہتے عورت جہاں تک مرضی جائے۔ آج اس معاشرے کے اندر فحاشی اور یعنی کو بڑے منظم انداز میں پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ باہر کے سارے ماحول کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو تو سنبھالیں، اپنی اولاد کو دیکھیں کہ وہ کس سمت میں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔